على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. علماء کرام، عزیزان گرامی، ہمارے لیے اور اشرف العلوم کے لیے بڑی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے آپ عزیزوں دلوں میں اللہ پاک نے یہ تقاضا ڈالا، یہ بات ڈالی کہ آپ اشرف العلوم کے جو فیض یافتگان عالم کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے تو کافی دوری پہ ہیں، لیکن دلوں کے اعتبار سے آپ مربوط ہیں، جڑے ہوئے ہیں. تو آپ نے مل کر کے ابنائے قدیم الجامعۃ العربیہ اشرف العلوم تنہا کے عنوان سے آپ نے یہ تنظیم قائم کی ہے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، حج دے، عافیت دے، برکت دیں، اور جن کے ذریعے سے جہاں بھی خدمت ہو رہی ہے اللہ بے حد قبول فرمائے. عزیزان گرامی، ہم لوگوں کے ساتھ، اس ادارے کے ساتھ آپ کی یہ محبت یقیناً آپ کی یہ سعادت مندی کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مادری علم کو اپنے دل میں جگہ دیا ہے، اور اس کا جو حق ہوتا ہے آپ کے اوپر، اس حق کو کسی نہ کسی درجے میں ادا کرنے کی آپ نے فکر شروع کی ہے. اللہ کے محبوب حضور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یقیناً اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی. ید اللہ علی الجماعہ، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے روحانی فیضان ہوتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ادارہ اور اس طریقے سے جتنے ادارے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کافی حالات سے دوچار ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا اس ادارے کے اوپر فضل رہا ہے کہ اللہ پاک نے عزت و آبرو کے ساتھ اس سال کو نباہ دیا ہے. جہاں جو اساتذہ ہیں ان کو کسی نہ کسی درجے میں تنخواہ ملی ہے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ کچھ تین درجے کے بچے ہیں جو تیاری کرنے آئے ہوئے ہیں. ہفتم کے بچے ہیں، دشم کے بچے ہیں، پنجم کے بچے ہیں. ہمارے کچھ اساتذہ ہیں موجود جو ان کو تیار کر رہے ہیں اور ان کی تیاری ہو رہی ہے. اللہ پاک ہماری ان اساتذہ کی محنتوں کو، ان طلبا کے یہاں آنے کو، تیاری کرنے کو قبول فرمائے. آگے کے مرحلوں کو اللہ پاک بچوں کے حق میں اللہ پاک کامیاب فرمائے اور قبول فرمائے. عزیزان گرامی، جانتے ہیں کہ مادری علمی کے ساتھ جو آپ کا والہانہ تعلق ہے، پہلی تو ذمہ داری یہ ہے اور ہم حسن ظن کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اس مادری علمی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے. آپ کے دل میں جب جگہ ہے آپ نے اس کے لیے فکر کی ہے، اور تو ضرور آپ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ساتھ مولانا عاطف صاحب مکی اور یہ دوسرے جو عزیزان ہیں گائے بگا اپنی رائے سے، اپنے مشورے سے وہ ہمیں گویا فائدہ پہنچاتے رہتے ہیں. ہمارے بہت سارے عزیزان گرامی ہیں جو ادارہ کی مادری علمی کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کچھ نہ کچھ باتیں یہاں پہنچاتے رہتے ہیں تاکہ یہاں خیر اور بھلائی اور ترقی اور کامیابی یہ سب کی راہیں ہموار ہوتی رہیں. انہیں میں جو ہے ہمارے مولانا عاطف الرحمن مکی ہیں، مولانا اعجاز صاحب بہار شریف ہیں، اور اسی طریقے سے مفتی ثناء اللہ صاحب تینپور بنگلہ ہیں، اور بھی دیگر احباب ہیں ماشاءاللہ یہاں کے خیریت لیتے بھی رہتے ہیں. اور جو کچھ ان کو
یہاں کی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں جو ادارہ کے حق میں خیر ہو بہتر ہو، اس سلسلے میں اپنی بڑی قیمتی رائے سے بڑے اہم مشورے سے نوازتے رہتے ہیں۔ اللہ ہمارے ان سارے عزیزان گرامی کو اللہ دونوں جہان میں سعادتوں سے بہرور فرمائے۔ ابھی 1 سال ہو گیا لاک ڈاؤن کو، اور آئندہ یہ اب جو ہے سامنے ہمارے رمضان شریف ہے، اس کے بعد مدرسے کے کھلنے کا مسئلہ ہے۔ جی خدشات تو بہت ہیں، عالمی اور ملکی حالات کی وجہ سے خدشات تو ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے ہم پر امید ہیں کہ اللہ کسی انہی نا امیدی اور مایوسی کے حالات میں اللہ پاک آس کی اور امید کی کرن جو ہے نکال دیں، اور ادارے کے لیے اللہ پاک خیر کے فیصلے فرما دیں۔ سب سے بڑا نقصان جو اس لاک ڈاؤن میں ہوا ہے مدارس و مکاتب کا ہوا ہے، اور اس سے وابستہ جو علماء ہیں، حفاظ ہیں، قرآ ہیں، خادمان دین ہیں، ان کا بڑا زبردست نقصان ہوا ہے۔ اور ایسا نقصان ہوا ہے، ہمارے جو بچے پڑھتے تھے کتنے لائن سے بے لائن ہو گئے، دوسرے کاموں کو شروع کر دیا۔ بہت سارے اساتذہ نے مزدوری کر کے اور دوسرے لائن کو اختیار کر کے انہوں نے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کی جو ہے شکل نکالی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ یہ صبر و قناعت کے ساتھ رہنے والے ہمارے مدارس اور مکاتب کے علماء اور خدام جو ہیں، صبر و قناعت کے ساتھ رہنے والے، یہ بھی دوسری صورتوں کے اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ رمضان کا مبارک مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اس کے اندر ہم لوگ خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کریں، اور تدبیر کے درجے میں جو بھی کر سکتے ہوں وہ آپ اس کے لیے ضرور کریں گے، ہمیں آپ سے امید ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارے اشرف علوم کے فیض یافتگان جو پورے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ سب ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں، تو اس کا ایک بڑا فائدہ تو اشرف علوم کو یہ ہوگا کہ وہ سب اشرف علوم سے کسی نہ کسی درجے میں روحانی طور پر تو جڑے ہوئے ہیں ہی، لیکن اور دوسرے اعتبار سے بھی اس کی تعلیمات کو پختہ کرنے میں، اس کی مالیات کو مضبوط کرنے میں، اور اس کو ہر طرح سے ہم جو ہے ترقی دینے کے سلسلے میں بہت اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، اصل میں بنیادی جو چیزیں ہوتی ہیں، 2 چیزیں ہوتی ہیں ادارے میں، ایک تو تعلیمات کا مسئلہ ہوتا ہے، دوسرے مالیات کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں الحمدللہ پہلے بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ دیانت کے ساتھ، امانت کے ساتھ، پوری تندہی سے ہمارے اساتذہ پڑھاتے بھی ہیں۔ تعلیمات کے مضبوط ہونے کی وجہ سے اس اشرف علوم کا شہرہ ہے، اس کی نیک نامی ہے، اور شروع سے لے کر کے اب تک جو ہے تعلیمات پر سب سے زیادہ توجہ یہاں دی جاتی رہی ہے، اور اسی کی برکت ہے جو کچھ اس کی ترقی ہے اور عند اللہ مقبولیت کی بات ہے، وہ سب اسی کا ثمرہ اور نتیجہ ہے۔ تعلیمات اور مالیات یہ دونوں مضبوط ہوں، ہم لوگ فکر مند رہتے بھی ہیں، اور ہماری ذمہ داری بھی ہوتی ہے، دیانت امانت کا تقاضا بھی ہے کہ ان دونوں شعبوں کو مضبوط سے مضبوط کر کیا جائے۔ تعلیمات کے سلسلے میں تو آپ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ مالیات کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے مالیات کے اندر کافی فرق پڑا ہے۔ ابھی تو ہم صرف کو تنخواہ دے رہے تھے، لیکن اب رمضان کے بعد ہمارے جو طلبا کی ایک بڑی اور دیگر بھی ضروریات سامنے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کے ہم سب اساتذہ بھی فکر مند ہیں، اور آپ عزیزوں سے جو آپ پھیلے ہوئے ہیں، اللہ پاک نے مالی اقتصادی اعتبار سے اللہ پاک نے بہر کے آپ کو نوازا بھی ہے، تو اپنے مادری علمی کا خاص طور پر خیال رکھیں۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ جس میں زکوٰۃ وغیرہ کی رقم نکلتی ہے، اس میں تو خاص طور پر اس کا حصہ متعین کریں، اور اپنے مادری علمی کے مالیات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی جو ہے فکر کریں۔
اساتذہ کا مشورہ بھی ہوا ہے، ماشاءاللہ 18 کو ہماری اساتذہ آئے تھے، ان کے درمیان بھی یہ بات رکھی گئی ہے، وہ ماشاءاللہ سب پرعزم ہیں کہ انشاءاللہ حالات جیسے بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ مالیات کو مضبوط کرنے کی فکر کریں گے۔ مالیات کا شعبہ جب مضبوط ہوتا ہے تب آدمی اطمینان کے ساتھ اور توجہ پوری توجہ کے ساتھ پڑھانے کے اندر آدمی لگتا ہے، اور پھر طلبہ بھی اسی انداز سے محنت کرتے ہیں، اساتذہ بھی یکسوئی کے ساتھ محنت کرتے ہیں۔ اس لیے لاک ڈاؤن کی وجہ سے مالیات پر خاص نظر ہے، اور اللہ سے جہاں ہم لوگ دعا کر رہے ہیں وہیں اسباب کے درجے میں تدبیر بھی کر رہے ہیں۔ اپنی تنظیم کے اعتبار سے آپ تدبیر کریں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم لوگ آپ سے بہت ہی پر امید ہیں، امید رکھتے ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں کے پاس فیض یافتہ ایسے بھی ماشاءاللہ نکلے گئے، اور جتنے دن یہاں قیام ان کا رہا انہوں نے ہم لوگوں کو فون پر بتلایا کہ حضرت ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جتنا دن ہم رہے ہم تو کیا حق ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے جو کھایا پیا ہے اس کی خوراکی کی شکل میں ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور چنانچہ انہوں نے بیچارے نے بھیجا، یہ ہم لوگوں کو بڑی اچھی بات لگی کہ کیسا وسیع ظرف یہ طالب علم ہے، باصلاحیت طالب علم ہے، اور گھر کا کوئی ایسا مضبوط بھی نہیں ہے، لیکن ان کے یہ جذبات بہت اچھا جذبہ ہے، ناظر علمی کے ساتھ ایسے ہی ان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ تو میں آپ سے یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سب بھی ایسے ہی پوری خوراکی بھیجیں، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ جہاں زکوٰۃ کی رقم نکلتی ہے، زکوٰۃ ہی کیا یہ تو مین فیچر ہے، عطیات کی شکل میں بھی آپ ظاہر ہے کہ اپنے گھر کے اہل و عیال کے خرچ و اخراجات کو سامنے رکھتے ہوئے تو اللہ سہولت دیں، تو اللہ آپ کے دل میں ڈالیں، توفیق دیں، اس اعتبار سے اپنے ناظر علم کی ضرور مدد کریں گے، تعاون کریں گے۔ یہ آپ کے حق میں بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہوگی، اور ہر طرح انشاءاللہ اللہ پاک کی نصرت اور اللہ کی خاص مدد آپ کی شامل حال ہوگی، اور آخرت کی کامیابی بھی آپ مل کر کے رہے گی۔ ساتھی لوگ جڑتے چلے جا رہے ہیں کہ آپ کے عند اللہ اس سعید کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ لوگ بگڑ نہیں رہے ہیں، اور کام بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ جوڑنا ہے۔ ہمارے جماعت کے ساتھی کہتے بھی ہیں بھائی جوڑ ہو، توڑ نہ ہو۔ ہم ایسے آج کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارے یہ ابنائے قدیم جو اشرف العلوم کے ہیں ان میں توڑ ہو، بلکہ جوڑ پیدا کریں گے، ایک ہو کر کے، اور ایک ہو کر کے جب محنت کریں گے تو آپ کے ذریعے سے قوم و ملت کا بڑا فائدہ ہوگا، اور آپ کے ناظر علمی کا تو انشاءاللہ سب سے زبردست فائدہ ہوگا۔ آپ ہمارے اشاعت الفنون کے عمدہ پھل ہیں، آپ سے بہت ساری امیدیں وابستہ ہیں، نیک خواہشات وابستہ ہیں، تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں آپ کی زندگی جہاں آپ رہیں گے آپ گویا اشرف العلوم کے ترجمان ہیں، آپ ہمارے آپ ترجمان ہیں، اس انداز سے جیسے ہم دارالعلوم دیوبند کے جو فیض یافتگان ہیں ان کا ایک نہج ہے کہ والہانہ تعلق بھی رکھتے ہیں، اور کوئی بھی اشرف العلوم کا دارالعلوم دیوبند کا ادنا سے آدمی بھی پہنچ جائے اس کا حق درجہ وہ استقبال کرتے ہیں، ان کا اعزاز کرتے ہیں، اور ان کو جہاں تک ہو سکتا ہے ان کے مشن میں اور ان کے مقصد کے اندر ہاتھ بتاتے ہیں۔ اس انداز سے ظاہر ہے کہ یہ اشرف العلوم ہے، اس کے آپ ابنائے قدیم ہے، فیض یافتگان ہیں، آپ سے بھی یہی حسن ظن ہے اور یہی امید ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ اخلاص کے ساتھ اس تنظیم کو چلنا چاہیے اور آپ چلا دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ جوڑنے کی فکر کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ادارہ کو خوب اپنی دعاؤں سے نوازیں۔ یہاں جو اساتذہ جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ ان کو آپ دعائیں دیں، اور تعلیمات کے سلسلے میں آپ کوئی اپنا قیمتی مشورہ رکھتے ہیں وہ دیا کریں، اس سے ہم خوش ہوں گے، اب بدل نہیں ہوں گے، یہ نہیں سمجھیں گے کہ چھوٹا منہ بڑی بات نہیں، آپ سب ہمارے لیے فیض یافتہ جو ہے آپ عزیزان گرامی، یہ ہمارے لیے آپ سب قابل قدر ہیں۔ تو تعلیمات کے سلسلے میں مشورے دیں،
مالیات کے سلسلے میں بھی مشورہ دیں، اور اس کے اندر جو ہے آپ بڑھ چڑھ کر کے تعاون بھی دیں اور تعاون بھی دلواویں. یہ ادارے کے ساتھ بڑی خواہی ہوگی. ادارے کی ساری ترقی انہی دونوں چیزوں پر ہے، ساری نیک نامی، ساری صحبت اسی پر ہے کہ اس کی تعلیمات بھی مضبوط ہو اور مالیات بھی مستحکم ہو. میں انہی چند کلمات کے ساتھ بھی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے اور سرفت و شاداب رکھے. جو بھی خدمت آپ کے ذریعے سے ہو رہی ہے اللہ قبول فرمائے. آپ عزیزوں کے ساتھ جو بھی پریشانیاں ہوں اللہ ان ساری پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کے مشکلات کو حل فرمائے. دونوں آمین جہان میں سعادتوں سے بہرور فرمائے. آمین اور آپ بھی ہم سب کو یاد رکھیں. ہم لوگ کو اپنے آپ لوگوں کے پڑھنے کے زمانے میں بھی ہم لوگوں نے اپنے اس جذبات کو ظاہر کیا کہ ہم تو آپ کو اپنے لیے نجاتے کو پڑھنے کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے. ہم لوگوں سے نہ ہو، آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ مقبول ہو جائے تو ہمارے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی نجات کا سامان فراہم ہو جائے. انہیں چند باتوں کے اوپر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. پھر آئندہ انشاءاللہ تقاضا ہوگا تو بات آئے گی انشاءاللہ. اللہ پاک ہم سب کو آنے والا جو رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے حد سے واقعی نصیب فرمائے. رمضان مبارک کی ہم سب کو پوری قدردانی کی نعمت